اللہ کی خلافت والے جذبات کیا ہے؟ اپنی جان بھی لگاؤ، اپنا مال بھی دوسروں پہ لگاؤ، اور جن پہ لگایا ان سے دنیا میں کچھ نہ حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی خلافت والی صفت اگر انسانوں میں آ جائے تو اللہ ان میں جوڑ پیدا کرتے ہیں، ان کی زندگی بناتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کی زندگی بنانے میں لگاتے ہیں۔ مثلا رائے اسٹیشن پہ گاڑی پہنچی رات کو 2 بجے اور کوئی وہاں کولی اور مزدور نہیں، وہاں ایک غریب آدمی ہے۔ اب یہ غریب آدمی اگر شیطان کا خلیفہ بنے تو کیا دل میں سوچے گا کہ یہ مالدار آدمی سامان بہت لایا، اس کو کولی اور مزدور کی ضرورت ہے اور کوئی میرے علاوہ ہے نہیں، اب میں اس سے پیسے زیادہ وصول کروں، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ اس کے پاس سے گزر کے گیا، میں نے کہا بھائی ادھر آؤ، آ گیا، سامان اٹھاؤ گے؟ نہ بھائی میں نہیں اٹھاتا، جھوٹ بول رہا کہ میں نے دل میں آ کے میں اٹھاؤں گا، اگر میں جلدی مان گیا تو تھوڑے پیسے دے گا، دیر سے مانا تو یہ زیادہ پیسے دے گا۔ اس نے کہا میں آپ کو 20 روپے دوں گا، اس نے کہا نہ بھائی میں نہیں اٹھاتا۔ اچھا 50 دے دوں گا، نہ بھائی میں نہیں اٹھاتا۔ اب اس نے 100 کی پیشکش کی، اب اس غریب نے اس کا سامان اٹھا کے باہر پہنچا دیا۔ یہ شیطان کا خلیفہ ہے، یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ اگر غریب ایسے ہوں گے تو ایسے غریبوں کی نفرت اللہ تمام مالداروں کے دل میں بچھا دیں گے، اور یہی غریب آدمی اللہ کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے۔ دوڑ کے اس مالدار کے پاس جائے اور جا کر اس کو کہے کہ بھائی میں آپ کا سامان اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور کوئی پیسے آپ سے نہیں لوں گا۔ اس کا سامان اٹھایا اور اٹھا کر اس کے گھر میں پہنچا دیا۔ وہاں پہنچانے کے بعد اب مالدار نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 کا نوٹ نکالا، اس غریب کو دینے لگا۔ اب یہ غریب کہتا ہے کہ میں نے آپ کا سامان اٹھایا، یہاں تک پہنچایا، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ لینے کے لیے کیا ہے، لیکن آپ سے لینے کے لیے نہیں کیا۔ آپ دو گے تھوڑا دو گے، آپ دو گے ختم ہو جائے گا، یہ میں نے لینے کے لیے کیا ہے لیکن اللہ سے لینے کے لیے، آپ سے لینے کے لیے نہیں کیا۔ اللہ دیں گے زیادہ دیں گے، اللہ دیں گے ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب یہ جو غریب آدمی جو اس کے سامان کو وہاں پہنچا کر مالدار سے کچھ لیتا نہیں، یہ اللہ کا خلیفہ بنے گا، اور ایسے غریب آدمی سے سارے مالدار محبت کرنے لگ جائیں گے۔ صبح کو وہ مالدار اپنی کار میں جا رہا، اس نے دیکھا کہ رات جس غریب نے میرا سامان اٹھا کر گھر پہنچایا تھا وہ فٹ پاتھ پہ کھڑا ہے، اس کی نظر پڑے گی، اس کا دل اس مالدار کو مجبور کرے گا اپنی کار کو روکو، اس غریب سے ملو، سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور پھر اس سے یہ کہو کہ آپ نے کہیں جانا ہو تو میں آپ کو پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر غریب اللہ کے خلیفہ بن کر دنیا میں رہیں گے تو سارے مالداروں کے دل میں ان کی محبت آ جائے گی۔ اگر مالدار اللہ کا خلیفہ بن کر رہے گا تو ایسے مالداروں سے سارے غریب آدمی محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک غریب آدمی ایک مالدار کے گھر پہ گیا اور اس کی دکان پہ گیا، کہنے لگا آپ میری یہ گھڑی دیکھو کیسی ہے۔ دیکھی تو مالدار نے کہا بہت اچھی گھڑی ہے، اور کہنے لگا غریب آدمی کیا قیمت ہوگی اس کی؟ اس نے بتایا کہ 1000 روپیہ۔ وہ کہنے لگا غریب آدمی کہ آپ یہ گھڑی اپنے پاس رکھ لو، مجھے 1000 روپیہ دے دو۔ اب وہ مالدار خدا کا خلیفہ ہے تو کیا کہے گا کہ بھائی آپ گھڑی کیوں بیچتے ہو؟ تو بہت اچھی گھڑی رکھو آپ اپنے پاس۔ ایک دفعہ پوچھا، 2 دفعہ پوچھا، اس کی گردن جھک گئی، وہ سمجھ گیا کہ یہ ہے تو غریب مگر یہ غیور بھی ہے، اپنی ضرورت میرے 2 نوکروں کے سامنے نہیں بتانا چاہتا۔ دونوں نوکروں کو باہر نکالا، دکان کو اندر سے کنڈا لگایا، غریب کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا اپنی گدی پر، وہاں اس کو بٹھایا، کہنے لگا بھائی آپ اس دکان کے مالک ہو، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ بتاؤ کیوں بیچتے ہو؟ اس پر اس نے کہا کہ میری ایک بیوی ہے، وہ 6 سال سے بیمار ہے، میری ایک والدہ ہے جو 10 سال سے بیمار ہے، میرے گھر میں 5 بچے ہیں اور ہم 8 آدمی ہیں، میں ایک دن میں 150-200 روپے کی مزدوری کماتا ہوں۔ 150-200 سے یا تو میرے گھر کا کھانا چل سکتا ہے یا 150-200 سے میری والدہ اور میری بیوی کی دوائی چل سکتی ہے، دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں جو کماتا ہوں اس سے تو گھر کا کھانا چلاتا ہوں، اور جو میری بیوی اور میری والدہ کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے ان کو میں گھر کا سامان بیچ کر پورا کرتا ہوں۔ اس کو سنتے ہی اس مالدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے مال دیا تھا تمہاری بیوی اور تمہاری والدہ کا علاج کرانے کے لیے، میں نے تمہیں تمہارے گھر میں نہیں پہنچایا، اس کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اب
تم یہ 1000 روپیہ بھی رکھو اور تم گھڑی بھی اپنی رکھو. اور پھر شام کو اس کے اپنے گھر گیا اور مالدار اپنی بیوی کو اپنی کار میں بٹھا کر اس غریب کے کچے گھر کے سامنے پہنچ گیا اور بیوی کو اندر بھیجا. مالدار کی بیوی اندر گئی, غریب کی بیوی کی ٹانگیں دباتی ہے, اس کی والدہ کی کمر دباتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں کہ آپ دونوں بیمار ہیں اور ہم نے آپ کی دوائی کا اب تک انتظام نہیں کیا. جو ہو گیا اسے معاف کرو. آئندہ ہر مہینے کے شروع میں آپ دونوں کی ساری دوائیاں ہمارا بچہ آ کر آپ کے گھر پہنچایا جایا کرے گا. تو جب مالدار ایسے بن جائیں گے تو سارے غریب ان سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے. تو اللہ نے دوسری چیز جس کے لیے انسان کو بنایا ہے وہ ہے اللہ کے خلیفہ بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنا. اپنی جان سے بھی انسانوں کو فائدہ پہنچائے, اپنے مال سے بھی فائدہ پہنچائے. پھر جن کو فائدہ پہنچایا ہے ان سے کچھ دنیا کا فائدہ حاصل نہ کرے. تو بھائی سارے بھائی اس کا بھی اہتمام کریں گے نا بھائی. اللہ کے خلیفہ بن کر رہیں گے یا شیطان کی؟ مال جان دوسروں کی زندگی بگاڑنے میں لگائیں گے یا دوسروں کی زندگی بنانے میں لگائیں گے؟